ارے توحید کا نشہ یہ جو ہے نا، صرف اللہ کو ماننا، وہ سب سے بڑا نشہ ہے۔ تم ایک بار اس کو سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب تم سمجھ گئے، تم نعرہ تو لگا دیے لا الہ الا اللہ، مگر تم کو اس کو سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ، آسمانوں سے بارش برسانے والا اللہ، ایک ماں کے پیٹ میں خون کے لتھڑے سے تم کو پیدا کرنے والا اللہ، اور جب 90 دن ہو جاتے تو تمہارے مقدر کا لکھنے والا اللہ، تم جب اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتے تم کو اپنی ماں سے دودھ پلانے والا اللہ، جب تم بوڑھے ہو جاتے تو تمہاری خیال رکھنے والا اللہ کا رحم، اور جب تم خبر میں جاتے اور جب تم زندہ کیے جاتے وہ اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تم نعرہ تو لگا دیے، اللہ تم کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اس نعرے کو صحیح سمجھیں۔ اور لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا امتیاز ہے، یہ سب سے بڑا آنر ہے ہمارے لیے کہ ہم کملی والے کی امت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ اب آپ پربھنی میں مجلس کو مضبوط کریں گے؟ ڈر رہے کیا؟ یہاں سے آپ نے سجو لالا کو 40,000 دلائے تھے، اب کے آنے والے کے بلدیہ الیکشن میں کتنے آپ کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ؟ بتاؤ کتنے کامیاب کروائیں گے؟ پکار کر کہو۔ نہیں، آواز نہیں آ رہی، کیا بولے؟ ذرا زور سے بولو تاکہ شنڈے، فڈنویس اور اجیت پوار کو اور ان تمام سیکولر پارٹیوں کو معلوم ہو جائے کہ اب تمہارا جادو نہیں چلنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، سبق حاصل کرو اورنگ آباد کے اسمبلی الیکشن سے۔ مومن وہ ہے جو بار بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، یہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے۔ یہ تمام ناسور ویسے ہی ڈسیں گے ہم کو آ کر، نئی نئی باتیں کریں گے۔ اب بہار کا الیکشن آ رہا تو شروع ہو گئے میرے پیچھے، نہیں نو ووٹ کاٹتے۔ ابھی میں 56 ایئرز کا ہو چکا ہوں، اب میری اسم نویسی کی دریافتی غلط ہے، اب یہ عمر نہیں ہے میری دریافتی کرنے کی۔ تم دیکھو تم کیوں ہار رہے؟ ارے ہم تو تم کو بول رہے، اختر علی مان نے کہا آؤ اگر تم کو یہ پسند ہے کہ دوبارہ بی جے پی بہار میں نہ آئے تو ہم سے ہاتھ ملاؤ۔ تم نہیں ملائیں گے تو یاد رکھو یہ ہاتھ تمہارے گریبان سے بھی کھیلے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہاتھ بڑے دراز ہیں، یاد رکھو۔ ان ہاتھوں میں، ان بازوؤں میں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں بہت طاقت دی ہے۔ تمہارے وار، تمہاری گولیاں، تمہارے جھوٹ ہماری طاقت کو، ہمارے حوصلوں کو کبھی کم نہیں کر سکے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کا ساتھ دیجئے، ہم رہے یا نہ رہیں۔ ہم نہیں رہیں گے تب بھی آپ مجلس کا پرچم اٹھا کر لے کر چلنا ہے آپ کو، کیونکہ یہ پرچم ایک پارٹی کا ضرور ہے، مگر یہ ایک امید دلاتا ہے مظلوموں کو کہ یہ انصاف سے دلانے والی پارٹی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جب وقف کا قانون پارلیمنٹ میں پاس ہو رہا تھا، امتیاز جلیل نے مجھ سے کہا اسد بھائی میں آپ کی تقریر دیکھ رہا تھا، میں امتیاز جلیل کو بعد میں بولا کہ امتیاز جلیل صاحب میں تقریر تو کر رہا تھا مگر دل میں، میرے جسم میں ایک تکلیف تھی، اتنی بڑی تکلیف تھی کہ کاش اگر آپ میرے ساتھ امتیاز اور اختر علی مان کو کامیاب کر دیتے تو میری مسجد کو چھیننے کا قانون نہیں بنتا۔ کاش اگر میرے ساتھ امتیاز اور اختر علی مان ہوتے تو میری خانقاہوں کو ویران کرنے کا قانون نہیں بنتا۔
اٹھو میرے بھائی، میرے الفاظ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ جذبات میں لانا چاہتا ہے اسدالدین، نہیں، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے میرے سینے میں کیا ہے، میں کس طرح کرب میں رہتا ہوں بھارت کی پارلیمنٹ میں جب ان قانونوں کو دیکھتا ہوں۔ کوئی بیٹھ کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ تمہارے سامنے مسجد کو چھیننے کا قانون بن گیا؟ کیا کوئی برداشت کرے گا کہ وہ مسجد جو قیامت بھی آئے گی تو ہر چیز پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، مگر اللہ مسجدوں کو اٹھا کر جنت میں رکھے گا؟ بتاؤ کس طرح سے تکلیف اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، جمہوریت ہے، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو، چاہے ضلع پریشد ہو، لوکل باڈی ہو، اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو۔ ہاں ہم انسان ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں، ہم کوئی فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، ہم روز توبہ کرتے ہیں، 100 200 مرتبہ اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، مگر ہماری بات کو تو سمجھو۔ کب سمجھو گے میرے بھائی؟ کب عمل کرو گے تم؟ کب تم عزت کی کا تاج تمہارے سروں پر کب رکھا جائے گا بتاؤ؟ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا، یقیناً رکھا، مگر مستقبل میں کیا ہوگا بتاؤ؟ یہ آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کو مضبوط رکھیے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ وقف قانون کو واپس لو، واپس لو، وقف قانون کو 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 واپس لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور اب آپ اپنے فون کی لائٹ کو کھول کر پیغام دیجئے ظالموں کو کہ پربھنی میں اب اتحاد ہو چکا ہے۔ دبا کے کھولیے پورے لائٹوں کو، روشن کر دیجئے اپنے گھروں کو، یہ اتحاد کی نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔